فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وا اور قطعناہ، ابھی دیکھیں جو قطع ہے نا، قطع یا جو ہم نے باب سیکھی انہی میں سے ہے. طا یعنی فعل یفعل تفعیل، قطع یقطع تقطیع، جو عین کلمہ ہے وہ مشدد ہے. تو وقطعناہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہم نے انہیں، وقطع ٹکڑے ٹکڑے کر دیا نا ہم نے ہم انہیں، فی الارض زمین میں، امماً گروہ گروہ، منہم ان میں سے کچھ الصالحون نیک ہیں، ومنہم اور ان میں سے کچھ دون ذالک اس کے علاوہ ہیں. وبلونا و اور بلونا ازمایا ہم نے ہم انہیں بالحسناتی سات اچھائیوں، حسنت ان کی جمع ہے حسنات، والسیئاتی اور برائیوں کے، لعل شاید کہ ہم وہ یرجعون وہ رجوع کریں. فخلف تو پیچھے آئے، من بعدہم بعد ان کے، خلف نا خلف نا اہل، وارثو جو وارث ہوئے، الکتابہ کتاب کے، یأخذون وہ لے لیتے ہیں، اخذ یأخذ سے ہے، حمزہ خا زال اس کا روٹ ہے، اور یأخذون فعل مضارع ہے. عرض مال و متاع، ھذا اس، الادنی حقیر دنیا کا. یقولون اور وہ کہتے ہیں، سیغفر لنا سا ان قریب، یغفر بخش دیا جائے گا، ضرور بخش دیا جائے گا، لنا ہمیں، وَإِنْ اور اگر یأتیہم آتا ہے ان کے پاس، عرض مال و متاع سامان، عرض جو ہے عارضی سے ہے تو سامان کو کہتے ہیں، مثلہ مانند اس کے، یأخذو وہ لے لیتے ہیں، ہو اسے، عالم کیا نہیں، یوخذ لیا گیا، علیہم ان سے، میثاق پختہ عہد، الکتابی کتاب میں، ان کے لا نہیں، یقول وہ کہیں، اللہ اللہ پر، الا مگر، الحق حق کے، ودرسوا اور انہوں نے پڑھ لیا. درسہ کا ایک مطلب ہوتا ہے ریڈ کرنا اور ایک ہوتا ہے ریموو کرنا، مٹانا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے، یہاں دونوں مکس لیے جا سکتے ہیں. ما جو فیہ اس میں ہے، والدار اور گھر، الآخرۃ آخرت کا، خیر بہتر ہے، للذین ان کے لیے جو یتقون ڈرتے ہیں. افلا کیا، فلا بلا نہیں، تعقلون تم عقل رکھتے، والذین اور وہ جو یمسکون مضبوطی سے پکڑتے ہیں، مسک یمسک تمسیک. اب دیکھیں یہ بھی باب تفعیل کے وزن پر ہے. عین کلمہ اس کا کیا ہے، مشدد. کیسے پتہ عین کلمہ مشدد ہے، میم سین کاف اس کے روٹ ورڈ ہے اور سیکنڈ جو لیٹر ہے وہ مشدد ہے. اور اس کا مطلب ہوتا ہے چمٹ جانا اور پھر اس کی حفاظت کرنا، کسی بھی چیز کے ساتھ چمٹ جانا اور پھر اس کی حفاظت کرنا. بالکتاب کتاب کو، اقامو اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز کو، انا بے شک ہم، لا نضیع نہیں ہم ضائع کرتے، اجر المصلحین اجر اصلاح کرنے والوں کا. وَإِذْ اور جب، نَطَقْنَا اٹھایا ہم نے، الجبل پہاڑ کو، فوقہم اوپر ان کے،
کأنہ گویا کہ وہ کأنہ گویا کہ وہ ذلۃ ایک سائبان تھا، وظنوا اور انہوں نے سمجھ لیا، انہوں نے یقین کر لیا۔ جب زن کے بعد ان آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یقین۔ زن کے بعد کیا آئے؟ ان۔ انہوں نے یقین کر لیا کہ بے شک وہ واقعن گرنے والا ہے، بہم ان پر، خذو پکڑو، ما جو آتیناکم دیا ہم نے تمہیں، آتی دیا نا ہم نے کم تمہیں، بے قوت ساتھ قوت کے، وذکروا اور یاد کرو، ما جو فیہ اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم تتقون تم متقی بن جاؤ۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہم نے انہیں زمین میں، گروہ گروہ بنا دیا۔ کن کو؟ بنی اسرائیل کو۔ اور وہ کون سے تھے؟ یہود۔ یہودیوں کو ہم نے ان کی جو اجتماعی قوت ہے ان کو ختم کر دیا، برقرار ہی نہ رہ سکی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے یہودی تمام دنیا میں ٹکڑوں کی شکل میں پھیلے ہوئے ہیں، جہاں رہتے ہیں اپنی سود خوری اور اس ملک کے حلال سرگرمیوں اور جاسوسی کی وجہ سے نفرت کی نگاہ کا نشانہ بنے رہتے ہیں۔ پھر ان کی برتری کی خواہش اور دنیا کی دولت اور حکومت کو اپنے قبضے میں لینے کی خواہش، ان کی سازشیں یہودی پروٹوکول کی صورت میں دنیا کے سامنے آ چکی ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برطانیہ، فرانس، جرمنی اور کتنے ہی ملکوں سے یہودیوں کو نکالا گیا۔ لیکن اب اگر وہ جرمنی سے غداری کے انعام پر، یعنی جرمنی سے جنہوں نے غداری کی تھی اس کے عوض پہ انہیں برطانیہ اور امریکہ کے طرف سے حمایت حاصل ہونا شروع ہوئی، اسی کے بل بوتے پر عربوں کے دل میں اسرائیل بن کر خنجر کی صورت میں یہ حملہ کرتے ہیں، اور لیکن ان کی اصل قوت جو ہے امریکہ اور برطانیہ وغیرہ ہی ہیں۔ یہاں جمع ہو کر وہ ظلم و ستم سے باز آنے کی بجائے فلسطینی عربوں پر ناقابل بیاں ظلم ڈھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ان کا مواخذہ کیا ہوگا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیر ہے تو ان کا مواخذہ بہت برا ہوگا، ان کو بہت برا پکڑا جائے گا، اور پھر ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کی ہاں دیر ہے اندیر نہیں۔ اور اللہ کی بات کہ ان کو ہم ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ابھی کل بھی سیکھا کیسے لوگوں کو دنیا میں عزت نہیں ملتی، رسوا کر دیا جاتا ہے، تو ان کو کیا بھی گیا اور آئندہ بھی ان کو کیا جائے گا۔ منہم دون ذالک، منہم الصالحون و منہم دون ذالک، ان لوگوں کے درمیان کچھ لوگ تو نیک ہیں۔ وہ نیک کون سے لوگ ہیں؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، جیسے عبداللہ بن سلام اور ان کے کچھ ساتھی، اور کچھ جو ہے وہ بہت زیادہ غریب ہیں، بہت زیادہ ایمان کے معاملے میں کمزور ہیں، گمراہ ہیں، جنہوں نے ہفتے کے دن مچھلیاں بھی پکڑنا شروع کر دی، اور پھر انہوں نے حرام طریقے سے، شرعی طریقے سے مال و دولت کمانا شروع کیا، اور پھر اس کو اپنے استعمال میں بھی لایا۔ تو منہم الصالحون و منہم دون ذالک، کچھ ان میں سے نیک ہیں اور باقی جو اس کے علاوہ ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے ہیں، انبیاء کو قتل کرنے والے لوگ، اللہ کے نبی کو پہچاننے کے باوجود بھی ان کی مخالفت کرنے والے لوگ۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، اچھائیوں کے ساتھ بھی برائیوں کے ساتھ بھی،
یعنی کبھی سکون اور آرام دیا اور کبھی تکلیف میں مبتلا کر دیا. اس طرح کبھی خوشحالی آئی، کبھی فقر و فاقہ آیا. یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے ان کے اوپر مختلف طرح کے حالات آتے رہے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے معافی نہ مانگی، اللہ تعالیٰ کی مسلسل نافرمانی کرتے رہے. لعلہم یرجعون، یہ سب کچھ ان پر کیوں آتا ہے؟ تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں. پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر کوئی مشکل پیش آتی ہے، یا پھر ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے، یا ہمیں کوئی غم پہنچتا ہے، تو دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہے. دونوں صورتوں میں اللہ کی طرف سے بندے کو آزمایا جاتا ہے، لے کر بھی اور دے کر بھی. تو انسان کو ہر وقت یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں آزما رہے ہیں، اللہ ہمیں چیک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہم ایگزامینیشن ہال کے اندر ہے. جب چیک کرتے رہیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہم کانشیس ہو کر زندگی گزاریں گے. لیکن جب ہمیں پتہ ہے ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، نہ ہی ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ہونا ہے ایسا، تو پھر ہم اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ ایک تو ان کو یہ سزا دی گئی، پھر دوسرا فخلف من بعدہم خلف، پھر جو ان کے پیچھے سے جانشین آئے تھے وہ بڑے نااہل تھے. خلف کہتے ہیں پیچھے آنا، اور خلف نااہلوں کا پیچھے آنا. نااہل جانشین کو کہتے ہیں خلف، جنہوں نے کتاب کی کوئی پاس نہ کتاب کا رکھا، کتاب کی حفاظت نہ کی، اس کو بدل دیا، اس میں تحریف کی. یہ خضونہ، اس کا کیسے پتہ چلا کہ انہوں نے تحریف کی؟ ان کی جو پہلی جنریشن تھی، اس کے بعد جتنے بھی لوگ آئے انہوں نے کتاب کے ساتھ ظلم ہی کیا، کتاب کو بدل کے رکھ دیا. اب دیکھیں، انبیاء کے جو پیچھے لوگ ہوتے ہیں جن کو وہ دین سکھاتے ہیں، اور اس کے بعد جو لوگ آتے جاتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. اس سے کہا جاتا ہے نا کہ انبیاء کی وراثت دنیا کا مال نہیں ہے، انبیاء کی وراثت علم ہے. تو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث صحابہ تھے، اور صحابہ نے ان کی بڑی کیئر کی، اخلاص کے ساتھ اس کو لیا. پھر اس کے بعد تابعین آئے، پھر تبع تابعین آئے، یہاں تک تو معاملہ ٹھیک رہا. پھر جب یہ لوگ ختم ہو گئے تو پھر آہستہ آہستہ لوگ جو آتے رہے وہ دین پر کام تو کیا، لیکن اس قدر اخلاص کے ساتھ کام نہیں ہو سکا. بہت سے معاملات کے اندر بحث اور اختلافات ہونا شروع ہو گئے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی ایسی تھی. جو شروع کے لوگ تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے ساتھ دیا تھا، انہوں نے تو اس بات کو مانا، سیکھنے کی کوشش کی، لیکن بعد میں جو لوگ آئے جانشین بنے، انہوں نے بہت زیادہ معاملات کو خراب کر دیا، بہت زیادہ چیزوں کو بدل دیا، چینج کر دیا. اس کی دلیل کیا ہے؟ یأخذون عرض، وہ لے لیتے مال و متاع دنیا کا، ھذا الادنا، اس حقیر دنیا کا مال لے کر وہ کتاب کے ساتھ بہت زیادہ تبدیلی اس میں کر دیتے، تخریف کر دیتے، تاکہ لوگوں کو اصل بات کی سمجھ نہ آئے. یعنی عرضہ سامان کو کہتے ہیں، اور ادنا دنوف سے بھی ہے، دنوف کہتے ہیں قریب کو. تو دنوف آخرت کے مقابلے میں قریب ہے. تو دنی بھی کہتے ہیں ادنا، اس کا مطلب ہوتا ہے حقیر ترین. تو اسپیشلی ساتھ یہ ھذا الادنا، انتہائی حقارت، اس کی واضح کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ دنیا کی بہت حقیر چیزوں کی خاطر، ان کو لینے کی خاطر وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنا جو دین کا کام ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں.
حاضل ادنا یعنی حقیر دنیا کو لے لیتے ہیں، یعنی دنیا کا سامان بہت حقیر ہوتا ہے، وہ اس کو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، صرف اپنے مال کو بڑھانے کے لیے، اپنے مال کے حصول کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو بدل کے رکھ دیتے ہیں، چاہے ان کو حرام تک ہی کیوں نہ پہنچنا پڑے۔ اور ان کا عمل کتاب سے بالکل مختلف ہوتا ہے، پڑھاتے کچھ اور ہے، پڑھتے کچھ اور ہے، اور عمل ان کا بالکل کتاب سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ کتاب سے زیادہ ان کی زندگی میں اہمیت کس چیز کی ہے؟ دنیا کے ساز و سامان کی۔ تو جب ان کو کوئی سمجھاتا ہے تو یہ پھر تعویلیں شروع کر دیتے ہیں، حجت بازی کرتے ہیں، دلیلیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں، جسٹیفائی کرتے ہیں خود کو، کہتے ہیں وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، ہمیں ضرور اللہ بخش دے گا، اللہ تو بڑا رحیم ہے، وہ ہمیں بخش دے گا۔ جیسے آج کے مسلمانوں کو منع کیا جائے نا کسی کام سے، تو کہتے ہیں تم اللہ نہ بنو، تم خدا نہ بنو، اللہ مجھے بخش دے گا۔ کیا پتہ اللہ ہمیں بخشش کی توفیق ہی عطا نہ کرے، تو اس بخشش سے پہلے ہی ہم اس دنیا سے چلے جائیں۔ وہ کہا کرتے تھے وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ وأحباؤہ، کہتے یہودی اور نصارى اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اس کے پیارے ہیں، ہمیں نہیں اللہ کچھ کہہ سکتا، ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو جب ان کو منع کیا جاتا تھا تو تب بھی آگے سے اس طرح سے کہتے، اور اگر وقتی طور پر نادم ہوتے بھی، تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے اس گناہ کو، اس ناجائز چیز کو، لیکن وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، پھر جب واپس ان کے پاس وہ شخص دوبارہ آتا کہ مال پیش کرتا، تو دوبارہ سے حرام کھانا شروع کر دیتے۔ جب کبھی ان کے اندر شرمندگی آتی تو پکی توبہ نہیں کرتے تھے، ان کے اندر توبہ کرنے کا جذبہ ہی نہیں تھا، بلکہ گناہوں پر اور حرام خوری پر ان کی جرت بڑھ جاتی تھی۔ حالانکہ بخشش کے لیے توبہ ضروری ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ تو جو بندہ اللہ تعالیٰ سے پکی توبہ نہیں کرتا، پکا عزم نہیں کرتا، تو اس کو معافی نہیں ملتی، اور جب وہ پہلی دفعہ حرام کھاتا ہے تو دوسری دفعہ اس کو جب موقع ملتا ہے تو اس کے اندر سے پہلی دفعہ جو ضمیر جاگتا ہے اگلی دفعہ وہ بھی نہیں جاگتا، وہ آہستہ آہستہ حرام کھانے کا عادی ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ رشوت لینے کے بعد جو ہی انہیں دوبارہ رشوت ملتی، بلا جھجک اسے قبول کر لیتے، یعنی اپنی غلطی مانتے ہی نہ۔ ان کے علماء کا حال یہ ہے کہ لوگوں کو غلط مسئلے بتا کر حرام کھانے کے باوجود یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، حالانکہ غلط کام چھوڑنے کے لیے تو وہ تیار ہی نہیں۔ تو بخشش کی پہلی شرط اول تو توبہ ہے، اور توبہ کے بغیر بخشش نہیں ہوتی، چاہے ہم کسی کو بڑے کو سفارشی کیوں نہ اٹھا کے لیں۔ تو بات یہ ہے کہ کسی بھی پیغمبر کے ساتھ جب اس کے کچھ لوگ بڑے مخلص ہوتے ہیں، جو اس کے فوراً جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ مخلص ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے تبدیلی آتی جاتی ہے، اگلی جنریشن آتی جاتی ہے، اخلاص ختم ہوتا جاتا ہے۔ ابتدا میں جو لوگ ساتھ دیتے ہیں نا، وہ قربانی کی سطح پر کام کرتے ہیں، یعنی وہ قربانی سمجھ کر اسلام کا یا کوئی بھی جس کام کے اندر بھی وہ آتے ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جب وہ کام پھیلتا ہے، جب وہ کام آگے بڑھتا ہے، لوگ زیادہ ملتے ہیں، زیادہ لوگ آپ کی کمپنی کو، آپ کے قافلے کو جوائن کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ اخلاص والے لوگ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں، ان کے اندر سے خلوص ختم ہو جاتا ہے، وہ اپنی منمانی کرنے لگتے ہیں، وہ اپنے مطابق دین کو ڈھالنے لگتے ہیں، جس طرح سے لوگوں کو پسند ہو وہ اس طرح سے بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کا جو دین ہے، یعنی جو پچھلے آتے ہیں نئے لوگ، وہ دین کی تصویر بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ مجلس میں تو عالم ہوتے ہیں، دنیا میں اگر باہر جا کے گھومنے لگے تو یہ عام لوگوں جیسے ہی اعمال کرتے ہیں، وہی غلطیاں ان سے بھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ آج بھی ہمارے دین میں بہت سے ایسی رسومات ہیں جن کا تذکرہ
صحابہ کی زندگی میں، تابعین کی زندگی میں ہمیں نہیں ملتا، لیکن آج ہماری زندگی کے اندر وہ سب کچھ موجود ہے۔ اس کے ریزن کیا ہے؟ یہ تمام لوگ، وہ تمام لوگ جنہوں نے دین کو پکڑ کر بالکل ڈیفرنٹ اس کی تصویر لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دی۔ تو بعض مفسرین نے بنی اسرائیل کی ایک عادت لکھی ہے کہ جب کوئی ان کو عہد ملتا، یعنی کتاب پڑھنے کی بنا پر ان کو کوئی رتبہ ملتا، جیسے جج کا مل گیا، قاضی کا مل گیا، تو اس رتبے کا پاس نہیں رکھتے تھے، بلکہ بہت غیر مناسب طریقے کے ساتھ اپنے کام کو سر انجام دیتے، ناانصافی، رشوت لے کر۔ تو جو دوسرے لوگ ہوتے تھے نا سمجھدار، یہ ان کو بڑا سمجھاتے تھے کہ نہ کرو، ایسا نہیں کرتے، لیکن جب وہی لوگ مر جاتے اور دوبارہ سے باتیں کرنے والوں کو جگہ ملتی، اس جگہ پہ بیٹھنے کے موقع ملتا، تو وہ بھی ایسے ہی ہوتے، وہ اپنا اس وقت بھول جاتے کہ جس وقت ان کو اس بندے کی مسٹیک نظر آ رہی تھی، پھر اپنی کوئی غلطی نظر نہ آتی۔ آج بھی اگر ہم اپنے سیاسی لیڈرز کی طرف دیکھیں تو ہم دوسروں کو غلط کہتے ہیں، لیکن جب ہم وہ اس سٹیج پہ آ جاتے ہیں تو ہم سے پھر وہ اس سے ایسی غلطیاں ہونے لگتی ہیں۔ تو اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات میں دیکھیں، جب ہم اس سٹیج پہ پہنچتے ہیں تو خود ویسی مسٹیکس کرتے ہیں جو ہم نے اس سٹیج پہ پہنچنے سے پہلے لوگوں کو باتیں کی ہوتی ہیں۔ اس لیے جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے تو کوشش کرنی چاہیے نا کہ ہم خود اس چیز سے نکلیں۔ لیکن یہ ایسے لوگ تھے کہ جن کے لیے دنیا بڑی امپورٹنٹ تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الم یؤخذ علیہم میثاق الکتابی، کیا ان سے پختہ خط لیا گیا تھا کتاب میں؟ کیا ان سے کہا نہیں گیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ پر کوئی حق کے علاوہ بات نہیں کہو گے؟ جو کچھ بھی انہوں نے اپنی تورات میں پڑھا، جو کچھ سیکھا، انہوں نے سیکھ کر اس کو مٹا ہی دیا، لیکن انہوں نے اس بات کی پاسداری نہیں رکھی۔ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ اللہ پر حق کے سوا کچھ نہ کہنا۔ تو حق کیا ہے؟ نہ حق باتیں کیا ہے؟ اپنی مرضی کے فیصلے دینا، اپنی مرضی کے باتیں کرنا، اپنے آپ میں مگن رہنا، کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ ہمارا دین خراب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، لیکن اپنی دھن کے اندر مصروف، کتاب کو پڑھنا ہے، سننا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھنا کہ کتاب ہمیں عمل کے لیے کیا کہتا ہے۔ جیسے ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چیریٹی دے دیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں ہم نے بڑی چیریٹی دی، اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ لوگوں کی مرضی کے فیصلے جب ہم کرنے لگتے ہیں کتاب و سنت کی روح سے، تو پھر ہم حرام سے نہیں بچ سکتے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ پیچھے اس سے پہلے کیا کہا؟ والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، اور آخرت کا گھر یہ مت سمجھو کہ دنیا کی، جس نے دنیا کے لیے کمانا ہے اس کو دنیا میں ملے گا۔ تم نے دنیا کے لوگوں کی عزت اور شہرت حاصل کرنے کے لیے تم نے ایفرٹس کی، تمہیں دنیا میں وہ سب ملا، اب آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ آخرت میں اس بندوں کا حصہ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے۔ اب یہ تھی ایک طرح کے لوگوں کا ذکر، یہ ایک طرح سے ایک گروہ تھا جن کا ذکر کیا جو کتاب کے ساتھ سلوک کرتا تھا، لیکن اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہوتے ہیں۔ وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ والذین یمسکون بالکتاب، جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، ایسے پکڑ جیسے چمٹ جاتے ہیں اور پھر اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ چمٹ جانے سے مراد کسی بھی چیز کو چمٹنا اور پھر اس کی حفاظت کرنا کتنا ایک اچھا ریلیشن ہوتا ہے، تو وہ کتاب کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں۔ کتاب کے ساتھ چمٹنا کیا ہے؟ اس کے ساتھ تعلق بنائے رکھنا اور پھر اس کی دہرائی کرتے رہنا۔ اگر آپ حافظ قرآن ہیں اس طرح سے آپ اس کی دہرائی کرتے رہیں۔ اگر آپ تفسیر سیکھ رہے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، تو ایک دفعہ مکمل پڑھ لینے سے اس کو اپنے لیے کافی نہ سمجھیں، بلکہ بار بار اس کی ریویژن کرتے رہیں، اس کو سیکھتے رہیں، اس کے ساتھ جڑے رہیں اور پھر اس پہ عمل کریں۔ جب انسان نئے سرے سے باتیں سیکھتا ہے نا، دوبارہ دہرائی کرتا ہے، تو اس کو پھر نئی باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ پہلی بار سیکھنے سے کچھ پوائنٹس سیکھتا ہے، پھر اگلی بار دوبارہ سیکھتا ہے، پھر نئے پوائنٹ سامنے آ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ ایسے لوگ ہیں جو کتاب کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں، اپنے عمل کے اندر بھی، اپنے علم کے اندر بھی۔ اور ساتھ ہی ایک کتاب پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان کا عمل بھی بتایا۔
اقام الصلاۃ اور نماز بھی قائم کرتے ہیں. اب ان کے لیے خاص طور پر نماز کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ نماز دین کا بنیادی ستون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ بے شک یقیناً آدمی کے شرک اور کفر کے درمیان صرف نماز کا ترک کرنا، یہ فرق ہے. تو ایسے لوگ قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا. اللہ ان کے اجر کو کبھی بھی ویسٹ نہیں کرتا. اس لیے جب آپ تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں تو آپ یہ مت سمجھیں کبھی آپ کا اجر ضائع ہوگا. اللہ کے ہاں کسی کا بھی اجر ضائع نہیں ہوتا. لیکن کتاب کے ساتھ تعلق کیسا بنانا ہے؟ مضبوطی سے پکڑنے والا، چمٹ کر اس کی حفاظت کرنے والا. پھر وَإِذْ نَتَقْنَا، اب بنی اسرائیل کی دوبارہ وہ ایک اور بات ان کی جو نافرمانی کی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈانٹ کر پھر ان سے کتاب پہ عمل کروایا. کچھ لوگ باتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے نا، کچھ لوگ باتوں سے نہیں مانتے، پھر ان کو سختی سے منانا پڑتا ہے. تو اب ان کے اوپر ایک اور جو سختی آئی تھی اس کا ذکر کیا جانے لگا ہے کہ جب ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو اٹھایا، ایسے اٹھایا کہ گویا کہ وہ ایک بادل ہو. اب آپ کہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے پہاڑ کو اکھاڑ کر ان کے اوپر جو ہے اٹھا دیا؟ پہاڑ اندر سے دگنا اتنا ہوتا ہے جتنا باہر سے ہوتا ہے. یعنی باہر سے اگر وہ ایک ڈھلوانی سی شکل اس کی بنی ہوئی ہے نا، تو اتنا ہی وہ 2 ٹائمز اس کو اگر ہم ایڈ کریں تو وہ زمین کے اندر ہوتا ہے. جیسے ایک کیل ہے، آپ اسے دیوار کے اندر ٹھونکتے ہیں تو اس کا آدھا حصہ دیوار کے اندر جاتا ہے. اسی طرح کیلوں کی طرح، میخوں کی طرح پہاڑوں کو زمین پر نصب کیا گیا. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیل کو اکھاڑ کر باہر نکالا جاتا ہے نا، ایسے ہی اللہ نے پہاڑ کو، وہ پہاڑ کون تھا؟ طور بھی اس کے بارے میں کہا گیا ہے. تو اس پہاڑ کو زمین سے اکھاڑا اور ان کے سروں کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا. اب دیکھیے جو بادل ہے نا، بادل بہت بھاری ہوتے ہیں. جب آپ بادل برستے ہیں یا برف گرتی ہے تو آپ جب برف کے پہاڑوں کو دیکھتے ہیں تو کتنی زیادہ شکلیں بن جاتی ہیں اس کی، اور کتنا ڈہلوانی کی، تب پہاڑ برف کا بن جاتا ہے. تو وہ بھی تو بادلوں میں سے ہی پانی نکلتا ہے، برف نکلتی ہے. تو بادل بہت بھاری ہوتے ہیں اور ہوائیں ان کو تھامے ہوئے ہیں. پھر اسی طرح ہمارے جہاز بھی تو ہوا میں تیرتے ہیں. تو ایسے ہی اللہ نے پہاڑ کو معلق کر دیا ہوا میں، ہوا نے اس کو اٹھا لیا اور ان کے سروں پہ لا کے کھڑا کر دیا. اس وقت پھر ان کو شدید ڈانٹا. ان کو جب یقین ہو گیا کہ اب ہمارا کچھ نہیں رہنا، ہمارے ساتھ بہت برا سلوک ہونے والا ہے، تو پھر ڈر گئے اور ڈر کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے. اللہ نے ان کو کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو جو ہم نے دیا ہے مضبوطی کے ساتھ، اس کو تھامو، اس کو پکڑو. کیسے پکڑو؟ عمل کے ذریعے. بِقُوَّةٍ، ساتھ قوت کے، مضبوطی کے، اس کو تھامو. وَاذْكُرُوا، اور اس کو یاد کرو. جو کچھ بھی اس کے اندر ہے، صرف وظائف کے لیے قرآن کے ساتھ تعلق بنا لینا، وظیفے کرنا اور بس ایسے ہی قرآن کو جو بہت زیادہ کوئی بندہ اس پر پڑھنا، جب مصیبت آتی ہے تب پڑھنا، یہ طریقہ نہ ہو تمہارا. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو کچھ بھی اس کے اندر ہے، کُلُّ مَا، ہر سب کا سب کے سب چیزیں جو اس کے اندر موجود ہیں، سب کے سب کو پڑھو، یاد کرو. اور پھر کیوں یاد کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو ہمارے لیے کیا سبق ہے ان تمام آیات کے اندر؟ کہ ہم 2 گروہوں کا ذکر پڑا ہے، ایک اہل ہے اور ایک نااہل. تو ہم نے اپنے آپ کو اہل لوگوں میں شامل کرنا ہے. جھوٹ بول کر نااہلیت ہماری سامنے آ جائے گی اور پھر اس سے ہماری دنیا کے اندر ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی اور آخرت کے اندر ہمارا کیا حال ہوگا. اس لیے خود کو کیا بنانا ہے؟
کتاب کو سنبھالنے کا عہد بنانا ہے، اور پھر اس گروہ میں شامل ہونا جنہوں نے مضبوطی سے پکڑا، بجائے اس کے کہ جو لوگ اس کے ساتھ اس کو بیچتے رہے، لیکن جنہوں نے اس کو تھام لیا، چمٹ گئے، حفاظت کرنے لگے، اللہ سے ان لوگوں کے اندر شامل ہونے کی دعا مانگنی ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی سیکھا آج کی یاد سے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ انسان پہ آزمائش آئے، انسان کو خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ ہمارے زندگی کے معاملات میں بھی پہاڑوں کو زمین سے اکھاڑ کر آفت ہمارے سر پہ آ جائے اور پھر ہم اللہ کو یاد کریں، تو بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ کو خوشحالی میں یاد کریں، اللہ تعالیٰ کو طوعاً یاد کریں، اچھے دنوں میں یاد کریں۔ تو ہر اچھے اور برے دن کے برے حالات میں قرآن کو تھامے رکھنا ہے، صرف اس لیے تاکہ اس کو یاد کرتے رہیں اور تقوی اختیار کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا قرآن کے ساتھ کتنا گہرا تعلق تھا۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں صحیح بخاری میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ اتنی رقت طاری ہو جاتی تھی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جب قرآن پڑھتے تو آنسو پر کنٹرول نہ رہتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن کو ویسے پڑھتے تھے جیسے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہو، سوچ سوچ کے کہ اللہ کا کلام، مجھے اللہ کا کلام پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے۔ تو ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں جاری ہوتے، اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے دلوں تک بات ہی نہیں جاتی، ہم اس کو بس فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم قرآن کو تھامتے ہیں تو تقوی اختیار کر لیتے ہیں، اور تقوی نہ آیا تو رہنمائی نہیں ملے گی۔ اس لیے ہمیں اخروی نجات کے لیے، آخرت کے دن کی ترقی کے لیے ہمیں دنیا کے اندر کچھ نہ کچھ ایفرٹس کرنی پڑیں گی۔ اور دنیا کی ایفرٹس کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو متقی بننے کے لیے ہمیں، تقوی اختیار کرنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی کوشش انشاءاللہ کرنی پڑے گی۔ اور ہم کیا تیار ہیں اللہ تعالیٰ کی آزمائش پہ پورا اترنے کے لیے؟ آزمائش آئیں گی نا، قرآن کو جب آپ سیکھتے ہیں تب بھی آزمائش آتی ہے۔ ہر حال میں قرآن کو تھامنا ہے۔ آج کے دور میں قرآن کے بغیر ہم ایک قدم بھی ایمان والا نہیں اٹھا سکتے۔ ہم صبح قرآن پڑھتے ہیں، ایسے لگتے جیسے کہ آج مومن ہے، اور جیسے دور ہوتے ہیں اس سے دن رات کی طرف چلتا چلا جاتا ہے تو ہمارا ایمان بھی کم ہوتا جاتا ہے۔ تو قرآن کے ساتھ جو دوستی ہے یہی ہمیں بچائے گی، یہی ہمارے برے کاموں سے ہمیں محفوظ رکھے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس دوستی کو، اس تعلق کو مزید آگے لے کے جانے کے لیے بہت سی دعائیں کرنی ہیں۔ ہمارے لیے بیسک آج جو اہم پوائنٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ دیکھیں ہمارا قرآن سیکھنے کا رجحان آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ جب چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں نا تو ہم اس کو بڑا لائٹ لیتے ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے، اور جب قدر نہیں کرتے تو پھر اللہ چھین لیتے ہیں نا۔ اور دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑے قافلے کے ساتھ نکلتا ہے، آہستہ آہستہ وہ قافلہ کم ہوتا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آزمائش ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑا ہے تو مستقل مزاجی کے ذریعے اللہ نے ہمیں آزمانا ہے۔ کون سا بندہ ہے جو استقامت کے ساتھ اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے، جو طوعاً بھی اس کو یاد کرتا ہے؟ ضروری نہیں ہے ڈانٹ پر ہی وہ یاد کرے۔ تو اس لیے اپنے تعلق کو چیک کرتے رہنا ہے کہ اللہ ہمارا کیسا تعلق ہے قرآن کے ساتھ۔ کیا ہم اس کو تھام کر اس کی بے قدری تو نہیں کر رہے؟ اور اگر اس کو تھاما ہوا ہے تو کیا ہم اس میں جو چیزیں ہیں اس کو اس نظریے سے پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں تقوی حاصل ہو جائے، ہم متقی بن جائیں؟ اور اگر ہم ایسی تگودو کر رہے ہیں تو پھر اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول کرے۔ ٹھیک ہے، تو آج کی آیات سے
ہمارے لیے سیکھنے کا جو سبق ہے ہم سب کے لیے کہ ہم نے اپنے قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانا ہے، قوت والا بنانا ہے، جہاد کر کے۔ یہ جو دن آ چکے ہیں نا، گرمیوں کے دن ہیں، راتیں چھوٹی ہیں، اور صبح کے وقت فجر کے بعد ایک بہت بڑا جہاد کرنا پڑا ہے ہم سب کو، نیند کی بہت بڑی قربانی دینی پڑی ہے، لیکن ابھی یہاں ہمارا امتحان ہے۔ جو مضبوطی کے ساتھ قرآن کو تھامے رکھتا ہے اور اس قربانی دیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ضائع نہیں ہونے دیتے۔ لیکن اگر ہم اس قربانی کو دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ایک دن کوشش کرتے ہیں، پھر اگلے دن کوئی کوشش نہیں کرتے، ویسے کہ ویسا ہی تعلق ہمارا رہتا ہے، تو آہستہ آہستہ ہمارے اندر سے جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آج ہمیں اللہ نے بات سنوائی ہے تو انشاءاللہ اس کو اپنے عمل کے اندر لانے کی پوری کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔